ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہمیں حق وہی لگتا ہے جو ہم جانتے ہیں۔ ہم نے کیا یہی ہے۔ قرآن نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، لوگوں تمہارا مال ہو یا تمہاری جان یہ ہمارا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے۔ جنت ہم تمہیں اس کے بدلے دیں گے، تم اچھے اعمال کر کے آؤ گے۔ اس کی تفصیل میں اللہ کے نبی نے فرمایا خودکشی کرنا حرام، خودکشی سے پہلے کے درجات اپنے جسم کو نقصان پہنچانا حرام۔ اپنے جسم کو چھوڑیے، کسی مسلمان بھائی کی جانب چھری، چاقو یا کسی دھاردار چیز سے اشارہ کرنا بھی گناہ کبیرہ فرمایا گیا ہے۔ اور ہمارے یہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر انگاروں کو جلا کر اس پہ چلا جا رہا ہے۔ یہ اپنے جسم کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت کی خلاف ورزی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کا مذاق نہیں ہے۔ اور پھر کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ اب ہمیں فرق پڑے بھی کیسے؟ اس مجمع میں آپ خود دیکھ لیں کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی اور دل پر کوئی کسک نہیں آتی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری حالت یہ، افسوس بھی نہیں ہوتا، دل پر شرمندگی کے آثار بھی نہیں آتے، نشانیاں بھی نہیں آتی۔ کسی سے غلطی ہو جائے دل میں خیال آتا ہے اچھا نہیں کیا۔ ہمارے یہاں تو وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ گناہ اور اس پر ہٹ دھرمی، گناہ اور اس پر بغاوت، یہ ہمارے یہاں کا عام مزاج بن رہا ہے۔ اور صرف نماز کا مسئلہ نہیں، ہر عمل میں ہمارا یہی حال ہوتا جا رہا ہے، ہر عمل میں۔ قرآن مجید نے یہ کہا کسی اور کی کلچر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا حال یہ ہے ہم اپنے کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی بھی طریقہ آپ اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی طرح کا چال چلن، پہناوا، رہنے کا طریقہ، اسٹائل، ہمارا وے آف لائف بالکل اسلام سے ہٹ چکا ہے، بالکل ختم ہے۔ اور ایسا نہیں کہ ہم جانتے نہیں، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کپڑا کیسا شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے، سب جانتے ہیں جھوٹ کا بولنا حرام ہے، سب جانتے ہیں غیبت کا کرنا گناہ کبیرہ اور حرام ہے، سب جانتے ہیں کسی کی بہو بیٹی پر نگاہ کا ڈالنا حرام ہے، آنکھوں کا زنا ہے، سب جانتے ہیں رحم مادر میں بچے کے آنے سے پہلے ابورشر کر دینا حرام ہے، ہمارے ہاں کروا کر اس پر ہٹ دھرمیاں ہیں۔ فیملی پلاننگ، ہمارے یہاں کہا جا رہا فیملی پلاننگ، یہ بات کئی مرتبہ یاد رکھیے، کبھی سوچیے گا دماغ سے، کبھی دل پر زور دیجیے گا، ضمیر سے پوچھیے گا جو ہمارے گھروں میں فیملی پلاننگ کے نام پر ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم سورہ تکویر کی آیت اٹھائیے، جن بچوں کو دنیا میں آنے سے پہلے جو ماں باپ فیملی پلاننگ کے نام پر ٹیبلٹس کھلا کر ختم کر رہے ہیں، پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ بچی کھڑی ہوگی جو دنیا میں نہیں آئی، وہ باپ کا دامن پکڑ کے پوچھے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرا گناہ کیا تھا، میری غلطی کیا تھی۔ چند دنیا والوں کے تانوں پر کسی نے بے وقوف نے آ کر کہا ہمارے دو نعرہ بڑا اچھا ہے، عمل کریں گے، تم چل دیے ان کے پیچھے۔ بچہ 5 مہینے کا ہو چکا تھا، 6 مہینے کا ہو چکا تھا، تم نے رشوت دے کر اسکیننگ کے ذریعے سے معلوم کرایا بیٹی تو نہیں ہے، وہ بیٹی نکلی، تم نے قتل کرا دیا ڈاکٹر کے ہاتھ سے۔ پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے ذریعے سے مجھے دنیا میں آنے سے تم نے روکا۔ پوچھے گا خدا، میری خدائی میں مداخلت کی ہمت کرنے والے تم کون؟
جب میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ سنو نحن نرزقکم وإیاہم، روزی کے مالک تمہارے اور ان کے ہم ہیں، تمہارا پیٹ بھی تو ہم بھر رہے ہیں، جو آئے گا اس کا بھی ہم بھریں گے۔ ایک دو نہیں ہیں، ہمارے معاشرے کے کردار کا ہر عمل یہ بتلاتا ہے کہ ہم اپنے گناہ پر ہٹ دھرم ہو چکے، ہم ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ہمارے یہاں ایک بہت اچھی چیز چلی ہے، وہ کیا ہے؟ عمل کوئی بھی کرو اس میں ہوں یا آپ، ہم میں سے ہر ایک انسان کی کوشش رہتی ہے شریعت کا سہارا لے لو۔ ہمارے یہاں بہت اچھا ہے، یہ ایسا ہی ہے کوئی میڈیکل شاپ کھلی ہو اور اندر نشے کی دوائیاں بیچی جا رہی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارا لیبل رہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عبد الرحمن ہے، ارے سچا مسلمان ہے، ابو بکر ہے، بڑا پیارا نام ہے، انسان بھی اچھا ہوگا، عمر ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، عثمان ہے، علی ہے، فلاں ہے اور فلاں ہے، لیکن ہمارا معاملہ اندر کا بڑا خراب، بہت خراب، اور اس بارے میں تو کوئی شرم نہیں۔ ہمارے یہاں فیملی پلاننگ کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، خدا کی قسم ایک ایک کے گریبان کو پکڑا جائے گا، بالخصوص ساس اور سسر بننے کے بعد جو شوہر اور بیوی پر پریشر ڈال کر نسبندی کروائی جاتی ہے، آگے کے معاملات کو ہم آپ کے سامنے شرم کی بنیاد پر ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ فیملی پلان آپ کو کس نے کھلایا؟ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ کس نے دیا لا کر؟ کون ہے وہ جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے؟ بیمار ہو تو اچھا بھی کر دیتا ہے، ضرورت ہو تو لا کر بھی دے دیتا ہے۔ کبھی اس طرح نہیں سوچتے ہم، کتنوں کو کھلا رہا ہے، کون بھوکا مرا، کس کو کھانے کے لیے نہیں ملا، کس کے بچوں کو اچھی جاب نہیں ملی، کس کے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں ملی۔ یہ دنیا کا نظام ایسا ہی ہے، اور ہمیں بڑا خوبصورت ایک نعرہ دے دیا گیا، ہم دو ہمارے دو بڑا اچھا ہے، عمل کرو، اور ہم بھی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر چل گئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا، جب بات آئی ہے تو ذکر کر دوں، تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہاری نسل کو زیادہ بڑھائے اور تم سے زیادہ محبت کرے۔ یہ صاف حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ بہرحال قرآن مجید نے یہ کہا، جانا مت، دوسروں کے کلچر کی طرف مت جانا، تمہارے لیے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بڑا شاندار طریقہ بھیجا ہے اور ہم نے یہ کیا، اور جو ہم نے کیا اس کی پیشین گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر دی تھی کہ تم بھی یہی کرو گے۔ صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ أَوْ زِرَاعًا بِزِرَاعٍ، اور فرمایا حَتَّى لَوْ سَلَكُوا حُجْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَمَنْ، اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا تم بھی ایک دن، تم بھی یعنی میری امت قدم سے قدم ملا کر یہود و نصارہ کے ساتھ چلے گی، قدم سے قدم ملا کر جو وہ کریں گے تم بھی وہی کرو گے، تم شریعت کو چھوڑ دو گے۔ جب اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں گھسنے کی کوشش کریں گے تم بھی کرو گے، صحابہ نے پوچھا کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو اور کون ہے؟ آپ ہمارا، میرا، آپ کا، سب کا آج کا کلچر اٹھا کر دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم تو اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں، مرد ہونے کے باوجود مردوں کے کام خود نہیں کر رہے ہیں، گھر کی عورتوں سے کراتے ہیں۔ آپ کو بنایا مرد کس لیے؟ الرجال قوامون علی النساء، صرف عورت کو ڈانٹنے کے لیے نہیں، ڈپٹنے کے لیے نہیں، بھاری آواز دکھانے کے لیے نہیں، جو کام تمہارے ہیں خود کرو۔
وہاں کرتے ہوئے شرم آتی ہے، سودا سلف لاتے ہوئے شرم آتی ہے، کپڑے خریدتے ہوئے شرم آتی ہے۔ عورت کو چھوڑ دیا، تم جاؤ پیسے دے دیے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت کی روح نہیں ہے۔ ہم کس چیز کی مرد، ہم ذمہ دار کس چیز کے؟ پھر تو مرد کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ جب وہ ذمہ داریاں، وہ کام بھی خواتین کے سپرد ہم نے کر دیے، کیوں؟ کلچر ایسا ہے، تہذیب ایسی۔ ارے مولوی صاحب آپ اتنا پیچھے ہیں، یورپین کنٹریز میں جائیں سارے کام بچیاں کر رہی، نہیں۔ واہ کیا نشانہ ہے، کیا نگاہ ہے، کبھی سیرت کی جانب نگاہ نہیں گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، ایک عورت اور ایک مرد مسجد نبوی کے پاس ایک گلی کے کونے اور نکر پر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں۔ عمر کو معلوم نہیں کون ہیں، جا کر ڈانٹنا اور یہاں تک بعض روایات میں کوڑے سے مار دیا۔ شرم نہیں آتی؟ یہاں کھڑے ہو کر بات کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا امیر المؤمنین دیہات سے آیا ہوں، یہ میری زوجہ ہیں، کسی کام سے آئے تو ڈانٹ کر کہنے لگے آواروں کی طرح باہر کھڑے ہو کر بات کیوں کر رہے ہو؟ کیا مسافروں کے لیے سرائے نہیں ہیں؟ آپ اندازہ کیجیے اسلامی تربیت کیا ہے، اسلامی روح ہم سے کیا چاہتی ہے۔ اندازہ کیجیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ شوہر بیوی ہونے کے باوجود گلیوں کے راستوں پر ایسے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ کوئی دوسرا کیا سمجھے گا؟ تمہیں معلوم کہ تم اس کی بیوی اور وہ تمہارے شوہر، کوئی اجنبی کیا سمجھے گا؟ وہ کیا تاثر لے گا؟ برقعے میں کھڑی ہوئی خواتین کو کوئی کیا جانے؟ عمر بن خطاب فرماتے ہیں اندر جانے نہیں ہوتا، اندر نہیں جا سکتے۔ اور ہمارا کردار دیکھ لیں آپ، اور ہمارے اعمال دیکھ لیں، ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں کا کلچر تو یہ ہے کہ خاتون اگر ساس بن جائے، جو ہمارے شہر کا کلچر ہے، خاتون اگر ساس بن جائے تو پھر تو پردہ معاف ہے۔ ہمارے یہاں کا کلچر ہے یہ۔ پھر تو محرم اور غیر محرم کا فرق ختم ہو جاتا ہے، پھر تو قرآن مجید کی آیت ان کے سر سے ہٹا لی جاتی ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، جو پورے لمبی تفصیل بیان کی گئی۔ یغضضن من ابصارہن، جو کہا گیا نگاہوں کو نیچا رکھو۔ پھر تو ہماری بڑی عمر کی خواتین مصافحہ کرتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حالانکہ غیرت مر جاتی ہے کہ وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے۔ روایت پڑھ کر دیکھیے، بڑوں کی بات تو دوسری، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ عبداللہ بن مسعود، ان کے بارے میں آتا ہے چھوٹے تھے عمر کے، یا کوئی اور صحابی شاید نام میں فرق ہو۔ عمر 10 سال کے قریب ہوئی، بخاری میں روایت موجود ہے، آپ نے ان سے کہا اب تم گھر میں نہیں جاؤ گے۔ کتنی عمر؟ 10 سال، گھر میں نہیں جاؤ گے۔ کیوں؟ تم بڑے ہو رہے۔ ازواج مطہرات کی حجروں میں جانے پر اللہ کے نبی نے پابندی لگا دی، اور ہمارے یہاں دیور کا تو چھوڑیے آپ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا وہ موت ہے، یہاں تو دکان پر کام کرنے والا بھی بغیر کسی آڑ کے مالک کی بیوی سے بات کر لیتا ہے۔ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آ کر کہیے گا کہ ہمارا کلچر یہ نہیں چل رہا ہے۔ کہاں گیا پردہ؟ کہاں گیا حجاب؟ کوئی شرم نہیں، کوئی عار نہیں۔ پردہ کروائیے۔ کوئی زیادہ سے زیادہ دقیانوس کہے گا، اولڈ ورژن کہے گا، پرانا کہے گا، کہنے دیں۔ قرآن تو یہ کہے گا میرا اپنا ہے۔ کوئی کیا کہہ رہے چھوڑ دیں آپ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں 4 لوگ کیا کہیں گے، کہنے دیجیے۔ وہ 4 آج تک ملے بھی نہیں، کون ہیں کہنے والے؟ کہنے دے کون کیا کہہ رہا ہے۔ خدا کے لیے جو ہمارا، ایک میں مثالیں دے رہا ہوں، ایک ایک عمل ہمارا ایسا ہے ہٹ دھرمی والا، ہم جم رہے ہیں جھوٹ پر بھی۔ ہماری حالت یہ ہے، ہٹ دھرمی کا مطلب ہے یہ کہ ہم جھوٹ بول کر بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے۔
ہم نماز چھوڑ کر بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے. ہم دھوکہ دے کر بھی یہ کہتے ہیں مجھ سے بڑا انصاف کرنے والا بزنس مین کوئی نہیں ہے. ہم رشوت لے کر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے بڑا بہترین آفیسر کوئی نہیں ہے. ہم بیچ میں دلال بن کر پیسے کھا کر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے اچھا مصالحت کرانے والا کوئی نہیں ہے. ہماری حالت یہی تو ہے جس سے بچنے کے لیے کہا گیا بچ جائیے، ورنہ اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو دل کے اس لوتھڑے پر، گوشت کے ٹکڑے پر اگر اللہ کی جانب سے سیل لگا دی گئی، مہر مار دی گئی تو آپ یقین کیجیے نیکی کی توفیق بھی نہیں ملتی. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. جب دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے انسان کو نماز کا چھوڑنا گناہ دکھائی نہیں دیتا، نبی کریم کی سنتوں کا مذاق اڑانا گناہ دکھائی نہیں دیتا، دین کے نام پر کچھ بھی کر لینا اس کو ثواب معلوم ہوتا ہے، اس کو دھوکہ دینا بھی لگتا ہے تو اس سے اچھا کوئی تاجر نہیں ہے. اس سے وہ روڈ پر کھڑے ہو کر دوسروں کی بہن اور بیٹیوں کو گندی نگاہوں سے دیکھتا ہے، دوسروں کے گھروں کی عزتوں کو اچھالتا ہے، اس کو لگتا ہے تیرا دن تو بڑا اچھا گزرا ہے. یہ اشارہ ہے اس بات کا میرے بھائی کہ توفیق چھننے کے قریب ہے. اس توفیق کو مت چھننے دو، اگر وہ چھن گئی تو خدا کی قسم حلال و حرام تو بہت دور کی بات ہے، اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی. پھر مجلسیں، پھر مشورے اس لیے نہیں ہوتے کس کا گھر سدھارا جائے، پھر میٹنگز اور مشورے اس لیے ہوتے اس کو کیسے بدنام کیا جائے. باتیں بہت سی ہیں کہنے کو، صرف مثالیں ہی میں نے ذکر کی ہیں. ہم دین کا لیبل لگا کر اس میں ہوں یا آپ کوئی بھی ہو جو کر رہے ہیں وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، وہ زندہ قوم ہونے کی نشانی نہیں ہے. دعا فرمائیں جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض
ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر أو ذراعا بذراع حتى لو سلكوا حجر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال عليه الصلاة والسلام فمن؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں تمام انسانوں کی ہدایت، رہنمائی اور کامیابی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مذہب اسلام کو بھیجا ہے، اور مذہب اسلام ہمارے سامنے جو موجود ہے وہ دو چیزوں کی شکل میں ہے. ایک کا نام ہے قرآن اور دوسری کا نام ہے حدیث، جس کو ہم اپنی عام زبان میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی کہہ دیتے ہیں. مذہب اسلام، اس کی پوری تفصیل انہی دونوں کے اندر ہے. قرآن مجید کو اللہ رب العزت والجلال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا، اور اس کے اندر انسانی زندگی کے احکامات اجمالاً موجود ہیں، مختصراً بیان کیے گئے ہیں. کوئی بھی حکم آپ لیں، مثال کے طور پر نماز کو بیان کیا گیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. زکوٰۃ کو بیان کیا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو. رمضان کے روزوں کے متعلق ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام
تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی احکامات رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، کوئی بھی حکم تفصیل کے ساتھ نہیں۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات، آپ کے فرمودات اور آپ کی سنتیں، آپ کے اعمال جو آپ نے کر کے دکھلایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی کیسے پڑھنا ہے، نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کس وقت کی نماز میں کتنی رکعات ہیں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ قرآن نے صرف اتنا کہہ دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے زکوٰۃ کی مکمل تفصیلات بیان کروا دی گئی۔ ایک مسلمان پر زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، کیا کیا کنڈیشنز ہیں۔ رمضان کے روزوں کا مسئلہ، حج کے بارے میں صرف اتنا کہا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج بیت اللہ کرنا ضروری ہے۔ اب حج کے طریقے کو اللہ کے نبی نے اپنے حج کے موقع پر اس طرح بیان کیا کہ خُذُوا مِنِّي مَنَاسِكَكُمْ، کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ ہر حکم بالکل ایسے ہی ہے، قرآن مجید اس کو اجمالاً بیان کرتا ہے، مختصراً ذکر کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل سکھلائی ہے، کبھی اپنی زبان مبارک کے ذریعے سے، کبھی عمل کر کے دکھلایا، کبھی کسی نے عمل کیا اس کی تصدیق کر دی۔ یہ دونوں چیزیں قرآن اور حدیث، اسی کے اندر، یہ اسی پر پورا مذہب اسلام ٹکا ہے۔ اور قرآن مجید کا مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اگر خود قرآن کے ماہرین، قرآن کے حفاظ، اس کا مطلب جاننے والے، اس کے مطلب کو بیان کرنے والے، قرآن کی آیات میں غور کر کے نئی نئی باتوں کو امت کے سامنے پیش کرنے والے ماہرین بھی اگر چاہیں تو قرآن کے کسی حکم کو بدلا نہیں جا سکتا۔ نمبر ایک، سب سے پہلی وجہ تو یہی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور حفاظت کے عجیب و غریب انتظام رب العالمین نے فرمائے ہیں۔ قرآن کا کوئی حکم چاہے کوئی کتنا ماہر بن جائے قرآن کا، اس کے حکم کو بدلا نہیں جا سکتا۔ جو بیان کر دیا وہ تا قیامت تک کے لیے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، قرآن ہی ایسی کتاب اور اسی کے احکامات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ امت کے سامنے رکھا ہے۔ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جو آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے اعمال کی شکل میں موجود ہیں، ان میں بہت سی ہدایات دی گئی۔ ابھی میں نے جیسے ذکر کیا، قرآن نے جو بیان کر دیا وہ حرف بحرف، من وعن، بالکل سچ ہے، اور ایسا ہی ہے۔ انہی بہت سی چیزوں میں سے قرآن نے ایک حکم یہ دیا تھا جو
آیت ابھی شروع میں پڑھی گئی سورہ مائدہ کی آیت ہے، قرآن مجید کا یہ 6واں پارہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہاں عام لوگوں سے نہیں کہا جا رہا، کیونکہ قرآن مجید میں کبھی کبھی پوری انسانیت سے بھی خطاب اور کلام ہوتا ہے، بات چیت کبھی کبھی پوری انسانیت کو سامنے رکھ کر ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا قرآن مجید کے 26ویں پارے میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو، ایمان والے نہیں کہا، اے لوگو یعنی پوری انسانیت سنو، انا خلقناکم من ذکر وانثى، ہم نے تمہیں آدم اور حوا سے بنایا ہے، اور تم میں الگ الگ قبیلے صرف اس نیت سے، اس ارادے سے، اس مقصد کے تحت بنائے گئے ہیں تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ اور بھی بہت سے موقعوں پر، لیکن جب قرآن نام لے کر کہتا یا ایھا الذین آمنوا، تو صاف صاف بات چیت ہوتی ہے اس جماعت سے جس کو مسلمان کہا جاتا ہے، ان لوگوں سے جو اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آمنا وصدقنا، جو خود اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے رسولوں کو ہم نے سچا مانا، آپ کی کتابوں کی تصدیق کی، آپ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، قیامت کے دن کو مانتے ہیں، زندگی میں اچھا ہو یا برا وہ آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، مر جائیں گے تب بھی آپ دوبارہ اسی جسم کو مٹی سے بنا کر زندہ کریں گے۔ اس جماعت سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو، اے ایمان والو سنو، کیا حکم دیا گیا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور عیسائی نصرانی ان کو دوست مت بنانا، بالکل صاف، بغیر لگی لپٹی کے ایک ایک بات کو بالکل الگ الگ کہا گیا، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، دوست مت بنانا۔ دنیا میں اگر ایک شخص اپنے بیٹے کو کسی غلط عادت، غلط اخلاق، برے اخلاق و عادات والے بچے کے ساتھ دیکھ لے تو تنبیہ کر دی جاتی ہے آئندہ اس کے ساتھ دکھائی مت دینا، آئندہ وہاں بیٹھنا نہیں، بچہ نہیں جاتا۔ اور اگر باپ ذرا عقل مند ہو تو مثال دے کر سمجھاتا ہے بیٹا جہاں تم بیٹھ رہے ہو وہاں اس لیے بیٹھنا مناسب نہیں، ان کے ساتھ کھیلنا اس لیے مناسب نہیں۔ اور قرآن مجید جس کا کلام ہے وہ تو تمام کا مالک ہے، اس نے کہا کہ دوستی نہیں کرنا ہے، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، تمہیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے یہ عیسائی ہیں جو اپنے آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یہ یہودی ہیں جن کا اپنے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے قانون، ان کے مذہب پر عمل کرنے والے، ماننے والے ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، تمہیں ظاہراً معلوم ہوتا ہے دونوں جماعتیں الگ الگ ہیں، در پردہ ایسا نہیں ہے، سب ملے ہوئے ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، جو شکلیں دنیا کی الگ الگ حکومتیں ایک ساتھ آتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، قرآن نے کتنے پہلے یہ بات کہہ دی تھی، بعضهم اولیاء بعض، یہ سب ایک ہیں۔ اور سنو وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تم میں سے جو ان کے پاس گیا، جس نے دوستی کی، جس نے دوست ان کو اپنا بنایا،
دوستی کا مطلب ابھی آئے گا، وہ نہیں جو ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ہے، کسی سے 4 باتیں کر لی، وہ نہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کے پاس گیا تو سنو وہ انہی میں سے ہے، مطلب ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ظاہراً دکھنے میں اس کا نام عبد الرحمن ہوگا، بڑے نیک خاندان کا وہ انسان ہوگا، باپ اور اس کے بعد کی نسل بہت بڑے دیندار لوگ ہوں گے، لیکن اگر کوئی بھی گیا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ قرآن مجید کا بڑا صاف ستھرا سا بیان ہے۔ اب دوستی کرنا یا کسی کے پاس جانا کیسے ہوتا ہے؟ اس کی بہت سی شکلیں۔ کسی کو کوئی پسند آ جائے، اسی کے طریقے پر زندگی گزارنے لگے، سب کچھ اسی کے طریقے پر کرنے لگے، سب کچھ اسی کے طریقے پر اپنا کمایا ہوا خرچ کرنے لگے۔ صرف قرآن نے یہ نہیں کہا کہ پاس بیٹھنے والی دوستی، ہر طرح کا تعلق، ہاں معاہدہ کرنا، تجارت کرنا کوئی غلط نہیں ہے، مگر قرآن کا مقصد کچھ اور ہے۔ جو طریقہ تمہیں دیا گیا ہے قرآن مجید اور احادیث کی شکل میں، جو راستہ تمہارے پاس زندگی گزارنے کا ہے، وہ اس کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ جو زندگی گزارنے کا طریقہ تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی کے ذریعے تمہارے سامنے پیش کیا، اور جس طریقے کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے گواہی دی، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ۔ قرآن مجید کا 21واں پارہ، اور یہاں سے سورہ احزاب کا 3واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، لوگوں سنو، اس میں کوئی شک نہیں، زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں سب سے بہترین اسوہ اور نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ کسی اور کی زندگی تمہارے نمونہ نہیں بن سکتی، کوئی اور تمہارے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتا۔ تمہارے لیے صرف ایک ذات اقدس ہے جو ہر موقع پر تمہارے لیے بتا کر گئی ہے کرنا کیا ہے، کیسا چلنا ہے۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھیے، اور موجودہ زمانے میں ہمارے اعمال جو موقع در موقع الگ الگ موقعوں پر کیسے ہوتے ہیں۔ ابھی محرم الحرام کا 10 محرم کا دن گزرا، جس کو یوم عاشورہ بھی کہا گیا، روزے بھی رکھے گئے، عبادتیں بھی کی گئیں، مگر اس کے بعد بالخصوص ہمارے شہر کے جوانوں کے اعمال کا جو کردار سامنے آیا، اس نے ضرور بتلا دیا کہ ہم قرآن مجید کے اس حکم کے سراسر خلاف ہیں۔ جب قرآن بار بار یہ بات تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے، سمجھو اس بات کو، ہم نے تمہیں جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، جو ہمارے نبی نے تمہارے سامنے احادیث کی شکل میں ایک ایک چیز کو باریک باریک طریقے پر بیان کیا ہے، اس پر چلو، اسی کو مانو، تمہیں کسی اور کلچر، کسی اور تہذیب کی کوئی ضرورت نہیں، چندہ ضرورت نہیں، ذرے کے برابر کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تم نے دوستی تو کیا کرتے، انہی کے طریقے پر چلے گئے، جیسے وہ، جیسے انہوں نے گئے، کیسے ہم، جیسے انہوں نے، ان کو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ذریعے سے انجیل دی گئی جس کو بائبل کہا جاتا ہے، کیا نہیں کیا انہوں نے بائبل کے ساتھ؟
بلکہ کہنا یوں چاہیے کہ اس میں چھوڑا کیا ہے انہوں نے اللہ کے نام کی آیات پر؟ کچھ نہیں چھوڑا. اپنی مرضی کے مطابق، اپنے دل کے جذبات کے مطابق کسی مالدار نے گناہ کر دیا، اس کے لیے آیتوں کو بدل دیا انہوں نے. یہ ہوا قرآن مجید کا 6واں پارہ. یہ پڑھ کر دیکھیں آپ، بار بار صاف کہا گیا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. عیسائیوں سے کہا گیا تھا چند ٹکوں کے بدلے میں ہماری آیات کو مت بیچو. انہوں نے یہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی مدنی زندگی میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا، کسی نے زنا کر لیا. جو اصل سزا ہے وہ یہود کے علماء بیان ہی نہیں کر رہے تھے. اللہ کے نبی کے پاس مسئلہ آیا، چونکہ یہود کے علماء میں سے چند لوگ ایمان لا چکے تھے. اللہ کے نبی نے تورات منگوائی اور کہا کہ پڑھو زنا کی سزا کیا ہے تمہاری شریعت میں. جب پڑھنا شروع کیا تو اس آیت پر ہاتھ رکھ لیا. روایت موجود ہے. پیچھے سے ایک صحابی جو پہلے یہودی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی کہیے ہاتھ ہٹا کر پڑھیں جو چھپا رہے ہیں. عیسائی ہوں یا یہودی، اپنے مطلب کے لیے کے حصول کے لیے کسی مالدار نے چوری کر لی تو سزا الگ، کسی غریب نے چوری کر لی تو سزا تورات کی ملے گی. یہ انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا. ذرا ذرا سی چیز کو یہ زندگی کے مطابق نہیں ہے، نکل کر پھینک دو. شاید ہی آج کے زمانے میں بائبل کا کوئی حصہ وہ ہو جو اللہ کی جانب سے نازل ہوا تھا. شاید ہی تورات کا کوئی حصہ ایسا ہو جو اللہ رب العزت والجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. کچھ نہیں چھوڑا، سب بدل دیا. اب ہم نے کیا کیا؟ کوشش تو ہم نے بھی وہی کی، ہوا نہیں، ہوگا بھی نہیں. ہم نے اپنے اعمال کے ذریعے سے کوشش وہی کی، اپنے جذبات کے مطابق اسلام کے احکامات کو بدل دیں. کیونکہ آج کا سب سے کڑوا سچ موجودہ زمانے کا یہ ہے کہ ہر انسان اپنے دل کی خواہشات کے مطابق ہی سننا چاہتا ہے. اس کو کسی اور سے کوئی مطلب نہیں ہے.